الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ آپ کے کلام کا پڑھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اس میں کہیں کوئی پیچیدگی ہو تو اس کو ہمارے لیے کھول دیجئے، اس کا فہم آسان بنا دیجئے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے، ہماری کوتاہیوں کو معاف اور درگزر فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے کوئی کہ یہ تھوڑا سا لاسٹ کلاس میں تھوڑے سے کنفیوژنس تھے، اس کو کلیئر کرتے ہوئے ہم بہت تیزی سے 77 کر لیے تھے، 78 سے ختم کریں گے یہ 8 آیتوں کے گروپ۔ یہ 8 آیتوں کے جو گروپ میں سلیکٹ کیا تھا، اس میں یہ پہلی آیت تھی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اس پہ ہم 76 ہے، 75 تو میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی تھی۔ اس میں تھوڑا سا یہاں پر یہ حصے پہ بہت سے مترجمین نے اس کو آیت نمبر 14 سے لے کے ترجمہ یہی کیا ہے کہ ان کو منافقین ظاہر کیا، لیکن دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس ماحول میں مکی مدنی حالات کا بھی ہم کو علم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو انصار صحابہ تھے وہ صرف غزوات میں مصروف نہیں تھے، بلکہ ان کے جو میٹنگ ہوتے رہتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہود بھی ایمان لے آئیں جیسا وہ ایمان لائے ہیں، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں خواہش تھی کہ وہ جو قریش کے سردار ہے اگر وہ ایمان لائیں تو ان کو فالو کرتے ہوئے بہت سے دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے۔ ان کے میٹنگز ہوا کرتے تھے اور اس میٹنگ میں بہت سارے یہود بھی شریک ہوتے تھے۔ اب ہر ایک کی نیت الگ ہوتی تھی، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ ایسی باتیں معلوم کرنے کے لیے جس سے باہر جا کر اس کا مذاق اڑایا جائے یا اس کے بارے میں اس کو بدل کے پیش کیا جائے۔ آیت نمبر 76 میں جیسا یحرفون تھا، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، لیکن وہ کٹ اینڈ پیسٹ والے ترجمے میں یہی ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ چونکہ 14 میں ہیں، لیکن تھوڑا تدبر سے میرے سمجھ میں یہ آیا، ورنہ ان کے دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جاتا ہے۔ ہم جو ہے ایک خوش گمانی سے بھی اگر تعلق سے کام لے تو یقیناً اس محفل میں کئی لوگ ایسے تھے، عبداللہ بن سلام ان کے ساتھی کچھ ایمان بھی لا رہے تھے،
تو جو ایمان لا رہے تھے ان میں آپس میں گفتگو بھی ہوتی کہ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے، تو ریفرنس بھی دیتے کہ ان کی کتابوں میں جو کچھ بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری اترتی ہیں۔ اب نشانیاں بھی دو قسم کی تھی کہ آپ کا خط کیسا ہوگا اور آپ کے بال کیسے ہوں گے، زلفیں کیسی ہوں گی، یہ تمام باتیں بھی تھی، مہر نبوت بھی ہوگا۔ لیکن جو اہم ترین نشانیاں تھیں اس میں سے آپ تمام انبیاء کی تصدیق کریں گے، تمام پرانی کتابوں کی تصدیق کریں گے، یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ یہ سب کو سامنے رکھ کے وہ محفل میں، اور یہ جو محفل ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہے، ہر محفل میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ مومنین کی۔ یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے راستے میں ملے، سلام علیکم کیا یا ملاقات کی اور کہا کہ ہم تمہارے پہ ایمان لائے، ایسا نہیں۔ ان محفلوں کا ذکر ہے جس میں باقاعدہ یہود شریک ہوتے تھے، تو وہاں پر یہ جو لوگ ہیں آمنا، وہ جب وہ اقرار کرتے تھے، اب اس کے بعد اقرار میں انہوں نے تورات کی باتیں بھی بیان کی۔ اب اس کے بعد وَإِذَا خَلَا، یہ خلوت ہے، جب یہ مومن وہاں پر نہیں ہوتے، انصار صحابہ یا پھر مہاجرین نہیں ہوتے، تو آپس میں ایک دوسرے سے جو بحث کرتے اس کا ذکر ہے کہ ان میں سے بعضهم ملا بعض، یہ پورے نہیں بلکہ دوسرے جو ایمان نہیں لائے تھے وہ شاید ان سے یہ مخاطب کر کے کہتے تھے کہ تم جا کے ایمان لا لیے ہو لا لو، لیکن یہ تورات کی باتیں جو راز ہے وہ کیوں سنا رہے ہو؟ اگر یہ سناؤ گے تو پھر ہم پہ بھی لازم آ جائے گا اور پھر ہم پکڑے جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے حجت ہو جائے گی کہ جب دوسرے لوگ تورات کو جو مانتے ہیں ایمان لائے، تم نہیں لائے۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے کہ یہ انہی کا تھا کہ اتنی بھی تم کو عقل نہیں۔ یہ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے دلوں کا حال۔ جو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ منافق تھے وہ ضرور منافق سمجھیں۔ اب میری ریسرچ کے لحاظ سے میرا گمان یہ ہے کہ وہ ایمان لائے تھے، تو میں ان کو مومن سمجھ رہا ہوں، میں اس لیے کہ وہ اپنی کتاب کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے۔ تو اس میں مزید کوئی اور پیچیدگی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم 77 پہ آئے تھے۔ یہاں پر بھی اختلاف ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے یا پھر ان لوگوں کا ہے، وہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ان کا ہے۔ لازم بات ہے کہ جب وہ ایک گروپ ان سے کہہ رہا تھا کہ تم اس کو چھپاتے کیوں نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساری باتیں جو تبدیلیاں کرے تھے، گائے کی پوجا کرے تھے یا پھر اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیے تھے، اللہ کو آنکھوں سے دیکھنا یا اس کلام کو سننے کی فرمائش کرے تھے، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ تو ان کا جواب ہے، بعض مفسر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، لیکن زیادہ صحیح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جن سے کہا جاتا تھا کہ تورات کی باتیں ان کو سنایا مت کرو۔ تو جواب میں وہ کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نہیں سنائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں جو تم چھپا رہے ہو، جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، اور اللہ ان کے اوپر ظاہر کر دیں گے تو پھر تم کیا کرو گے۔ بہرحال جس پہ اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہاں تک کلیئر ہو جانا چاہیے۔ 78 بھی شاید نہیں ہوئی تھی، چلیے 78 کریں گے۔ 78 سے پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی مذہب میں انصار ہوں یا پھر نصارہ ہوں یا پھر یہود ہوں یا پھر ہم لوگ ہوں، اس میں جو ریلیجن میں فرقے بنتے ہیں، گروپ ہوتے ہیں، اس کو ہم مینلی 5-6 گروپ میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو بہت ہی
راہب ہیں سب کچھ چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے وقف ہو جانا، باقی دنیاوی زندگی. لیکن دین جو اسلام کا ہے اس میں راہبیت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کو ماننا، اور تمام جو دنیاوی کام ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. تو یہودیوں کے اور نصرانیوں کے گروپ میں بھی ایک راہبوں کا گروپ تھا، کہ وہ بالکل اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیے تھے. ایک گروپ منافقین کا بھی تھا کہ جو ان کو بھی پلیس کرنا چاہتے تھے، ان کے اپنے معیشت تھی، ان کا اپنے سودی کاروبار تھے. ایک ان میں سے بالکل مومن بھی ہو گئے تھے جو ایمان لائے تھے. ایک وہ طبقہ بھی ہوتا ہے جو بالکل جاہلوں کا بھی ہوتا ہے، قرآن کا کوئی علم نہیں ہوتا، حدیث کا کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی کھڑے رہا، کوئی ایک بات سنا دیا تو وہ جیسے کوئی خواب ہے، چیل ہے، کسی کو بھی جیسے بھی پکڑ کے لے کے چلی گئی چکن کو، ویسا علم نہیں ہونے سے کوئی بھی اگر کوئی بات لفظی سے پیش کرتا ہے تو اس کے ٹرانس میں آ جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مین دین ہے. اب یہ کئی چیزیں ہیں جس میں مین دین کیا، عبادت ہیں، فرائض کیا ہیں، خاندانی زندگی کیا ہے، معاشی زندگی کیا ہے، معاشرتی زندگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کر لو گے، یہ ایک رات ہے اس میں جاگ لو، یہ ایک دن ہے اس کو منا لو، اس سے کر لو، سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، یہ تو کوئی ہونے والی بات نہیں ہے. جب تک 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے فرائض کو انجام نہیں دیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کریں گے، حقوق العباد کو ادا نہیں کریں گے، حقوق اللہ کو نہیں کریں گے، تو اس میں کسی سے کوئی مخالفت ہماری نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو فرائض ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے ایکسٹرا جو عبادتیں ہیں کبھی بھی کسی بھی دن اس کو منا لینے، اس میں کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے. تو ایک امیون کا ایک طبقہ ہے، امی معنی ان کے پاس کوئی علم کتاب کا نہیں ہوتا، وہ کتاب پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ کے یہ بس ان کی بات مانتے ہیں. اب یہ یہودیوں میں جو امی تھے ان کو لوگ یہ سمجھا دیتے تھے کہ بس تم یہودی ہو جاؤ اور پھر باقی ساری چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم چوزن ہو، اور پھر تم کو جو ہے اگر سزا ہوگی بھی تو کچھ دنوں کی ہوگی. کئی تعویلات ہم کو تفاسیر میں ملتی ہیں، ہر 1000 دن میں ایک دن کی سزا ملے گی، اور پھر وہ جتنی تمہاری عمر ہے آدھا دن، ایک دن سے کم سزا پاؤ گے، یا گھنٹے بھر کی سزا پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے، یا پھر یہ کہ جتنے دن گائے کی پرستش وہ لوگ کیے تھے اتنے دن سزا ملے گی. ایسے کئی ورژن ہیں جس کو جو بات کو بدل کے پیش کرنے والے ہوتے تھے وہ امیون کو. اب وہ امیون جو تھے ان کی باتوں میں آ جاتے تھے کہ بالکل ہم کو یہودی رہنا ہے تو یہودی رہنا ہے، اس لیے کہ اسی میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نصرانیوں کا مین بلیف جو ہم کو بتایا جاتا ہے یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے سارے گناہ لے کے چلے گئے، اور پھر ان کو اگر سن آف گاڈ یا ٹرینٹی پہ بلیو کر لیا تو باقی ساری پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ سیدھا یہاں سے جنت میں جائیں گے. تو یہ تیسرا گروپ. اب تک جو ہم بات کریں، ایک وہ گروپ تھا جو منافقین کا تھا، ایک وہ گروپ تھا جو ایمان لا لیا تھا، اور وہ حوالہ بھی دیتے تھے تورات کا. اب یہ تیسرا گروپ ہے جس کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس کتاب کا تو کوئی علم نہیں تھا، لیکن جیسا ان کے لیڈرز یا ان کے لوگ علماء جن کے اوپر وہ بلیف رکھتے تھے، وہ جو بھی ان کو سمجھا دیے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، ان کا ذکر ہے. چلیے ریز یور ہینڈ ہو وانٹ ٹو ریڈ 78 کوئی ہے یا انصار؟ چلیے ہاں جلدی. اور جس کو بھی جو ہاتھ اٹھائے گا میں صرف اسی سے پڑھواؤں گا، ورنہ پھر یہ کہ ہاں پہلے سے ہاتھ اٹھا دیجیے تو سیریل وہی رہے گا.
انصار کے بعد آصف. السلام علیکم. اس کے بعد میری باری ہے. آپ کہاں اٹھائے؟ ہاتھ اٹھائے؟ ہاتھ اٹھائیے. السلام علیکم. مجھے نہیں پتا ہاتھ کیسے اٹھاتے، میں نے بول دیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. ویری گڈ. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب تک ایک سلیش لگا دیں گے. گڈ گڈ گڈ. چلیے. الا امانیہ تک ایک بھی لگا سکتے یا پورا بھی رکھ دے سکتے. پورا ایک ٹکڑا کر لو. پورا ایک ٹکڑا. وا جو ہے عطف ہے منہم ان میں سے. چلیے اب یہ منہم کون ہے؟ یہ پورے بات کس کی چل رہی ہے؟ یہ جو ابھی جو منافق تھے اور ایمان لائے تھے یہودیوں کی بات چل. پورے یہودیوں میں سے ان کے گروپ ہیں، ایک ایمان لانے والا، ایک منافقین کا، ایک راہبوں کا. اب ایک یہ ان پڑھ اور جاہلوں کے گروپ کی ذکر ہو رہا ہے. منہم ہم مانے ان یہودیوں میں سے جو ان میں زمانے میں تھے، آج بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ امیونا. اس کا روٹ ورڈ ہے امیہ. یہ عام طور پہ میں روٹ ورڈ جہاں ضروری ہے وہ لکھ دیتا ہوں امی. امی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. ون ہو کین ناٹ ریڈ اینڈ رائٹ، جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا، ان کو امی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ آپ پڑھ اور لکھ نہیں سکتے تھے. خیر وہ الگ پورا قصہ الگ ہے. چلیے امیون ان میں سے ایک گروپ تھا جو کیا تھا؟ نہیں پڑھے لکھے تھے. بالکل. وہ سب لازمی بات ہے. جو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا لکھ نہیں سکتا، وہ کسی دوسرے کی بات جو کہے گا اس کے سمجھ میں آ گیا تو اسی راستے پہ چل پڑے گا، اسی کو صحیح سمجھے گا. اور اس آیت کا تعلق آگے کی آنے والی آیتوں سے بھی ہے کہ اس کا کیسا فائدہ ان سے اٹھاتے تھے. وہ جو ہے آگے اس کا ذکر ہے. یہ امیون کو کیسے کنٹرول میں رکھتے تھے. چلیے. لا یعلمون الکتابہ، یہ نفی کا جملہ ہے. یہ یعلمون علیما سے ہے، وہ جانتے تھے. نہیں لا یعلمون نہیں، جو مطلب یعلمون وہ جانتے ہیں، مطلب مضارع. لا یعلمون وہ نہیں جانتے تھے کتاب، جو خاص کتاب کی طرف جو ہے اشارہ ہو رہا ہے. توریت ہو سکتی ہے، بس توریت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ بھی نہیں. لا یعلمون الکتاب، ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں تھا. یہ کون ہے؟ کس کی تعریف ہے؟ امیون. بس ان میں سے میں نے یہ یہودیوں سے ہے. ایک خاص گروپ کی طرف ہم آ گئے. اور وہ ایک امیون تھے. they did not know anything about the book. پھر ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کیے، جو کوئی بھی کھڑے رہ کے یا کہیں سے بھی کوئی بات بول دیا تو بغیر تحقیق کے اس کے اوپر ہم اس کو پھر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹنگ اسٹون کسوٹی نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. چلیے. الا امانیہ وانہم لا یظنون. الا سوائے، امانیہ اس کا روٹ ورڈ ہے منیہ. اور اس کا میں عام طور پہ ماضی اور مضارع دونوں یہاں پر دے رہا ہوں. منیہ یمنو اس کے معنی خواہش کرنا یا پھر آرزو رکھنا. اور پھر ان کے جو بھی چیزیں تھی وہ صرف ایک خواہش کے اوپر، یعنی کوئی بات ٹھوس نہیں، بلکہ بس یہ کر لو تو اس کا ان کا ثواب مل جائے گا، چھوٹ مل جائے گی. اور یہ چیزیں کسی ٹھوس بنیاد پہ، ہمارے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہم کو کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ ان کے فرما برداری کرنا چاہیے، اقربا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اس کا ایک ثبوت ہے، اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ جو چیزیں صرف گمان پہ ہوتی ہیں، وہ ساری چیز، یہ لفظ آیا ہے، کیا آیا ہے؟ اللہ امانیہ. نہیں یہاں پر آگے چل رہا ہوں میں.
وَإِنْهُمْ إِلَّا اللہ امانیہ وَإِنْهُمْ لا یظنون. یظنون. یظنون ظنہ سے ہے گمان. ہاں ظنہ گمان. صحیح ہے صحیح ہے. ایک سیکنڈ میں اللہ سوائے امانیہ وَإِنْهُمْ اور چلیے اللہ امانیہ کیا ہے پھر یہ ان کے صرف ایک خواہش. سوائے خواہش. انہم اللہ یظنون ان کے پاس صرف جو ہے گمان رہتا تھا. یہ گمان کیا ہے کہ بھئی اب یہ دیکھیے یہ مومنین کے ساتھ بھی یہ گمان ہے کہ صرف ایمان لا لو کلمہ پڑھ لیا تو پھر من قال لا الہ الا اللہ یدخل الجنہ. حالانکہ اس کلمے کے بعد کئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا بھی ہے کہ جب ایمان آ گیا تو ایمان کی وجہ سے اس کے اندر جو کیفیت ہوگی وہ یقیناً کچھ سزا پانے کے بعد جو بھی اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بعد جنت سے نکالا جائے گا. اسی کئی احادیث ہیں. چلیے اب یہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ صرف کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے, امیون نہیں تھے, تو ان کے جتنے بھی اعمال تھے ان کا دار و مدار کس پہ تھا؟ دو چیزوں پہ. کیا جی دو چیزیں ہیں؟ ایک گمان پہ اور خواہش. اور خواہش. بس یہ دو چیزوں پہ ان کا پورا دار و مدار تھا اعمال کا. اب وہ کس طرح ہے اس کا ذکر آگے کی آیت میں آئے گا. یہ تیسرا گروپ ہے جو امیون کا ہے. ان کی بھی بڑی تعداد ہر مذہب میں ملتی ہے جو کتابوں کا علم نہیں رکھتے, ان کو کبھی پڑھتے نہیں بلکہ صرف لوگوں کے کہنے سے ہر گروپ ان کو اپنی طرف بڑی آسانی سے کھینچ لے سکتا ہے. اور بہرحال جو صحیح راستہ ہے ہم صرف دعا یہی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحیح راستہ بتائے جو ان کی پسند کا ہے اور جو جس پہ چلنا ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. چلیے اس کے بعد 78 ہے نا یہ نہیں 79 آ جائے گا سر. 79 آ جائے گا. جی 79 آئے گی. چلیے چلو اقبال تم بہت خواہش کر رہے تھے. میں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا سر ویسے. اچھا چلو پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشترون به ثمنا قلیلا یشترون کا ہے لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. چلیے فا جو ہے وہ وہ یعنی سلیش لگے فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم تک ایک سلیش لگے گا. چلیے بین عند اللہ تک ایک سلیش لگے ٹھیک گا. ہے ٹھیک ہے. قلیلاً تک ایک سلیش لگے گا. ایدیہم تک ایک سلیش لگے گا. ٹھیک ہے. ایک سبون تک ایک سلیش لگے گا. ویری گڈ. چلیے اب یہاں پر وہی بات امیون کی تھی. اب اس کے بعد یہ امیون کو جو لوگ ٹرانس میں لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کا ذکر ہے کہ کچھ ایسا بھی گروپ ہے. یہ ایک گروپ ہے جو اپنے فائدے کے لیے باتوں میں تھوڑی سی لچک پیدا کر دیتے ہیں کہ اس میں ان کے مقصد کی بات نکل آئے تو وہ کتاب تو اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے لیکن انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. اور ایسے انٹرپریٹیشن ہمارے پاس بھی مختلف گروپ ہیں. انٹرپریٹیشن بریلوی حضرات کا الگ ہے, دیوبندی حضرات کا الگ ہے, اور مختلف علماء کے انٹرپریٹیشن الگ ہیں, شیعہ حضرات کا الگ ہے, سنی حضرات کا الگ ہے. بہرحال وہ انٹرپریٹیشن میں بس یہ اللہ کا حکم ہے
اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا گروپ ہے, یہ علماء کا گروپ ہے, یہ امیون کا نہیں ہے. یہ دوسرے امیون کو اس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو ان کے لیے نوید, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے, ویل ہے ان کے لیے, للذین ان کے لیے, یکتبون جو اس طریقے سے کتاب, ویسے تو یکتبون وہ کتاب لکھتے ہیں, لیکن جس طریقے بس سے یہی ہے, لکھتے ہیں کتاب, یکتبون الکتاب, یکتبون الکتاب, وہ لکھتے ہیں کتاب بِأَیْدِیہِم ان کے ہاتھوں سے. اس میں اور ایک, چلیے وائل کیا ہے, یہ فات و عطف ہو گیا. وائل کیا چیز ہوتی ہے؟ ویل جہنم ہے, یہ اسم ہے, اور جہنم اب اس کے کئی انٹرپریٹیشن ہیں. جہنم کی ایک وادی ہے اور وہ اتنی گہری ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز ڈالی جائے, پتھر بھی ڈالا جائے, تو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 40 سال لگیں گے, اور اس کو گناہ گاروں سے بھر دیا جائے گا. ویسے ویل کے معنی خرابی کے بھی ہیں, ویل کے معنی گناہ کے بھی ہیں, اور بہت بری بات کے بھی ہیں. تو فوائل, جیسے سورہ ماؤن میں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاۃ وائل, ٹھیک ہے. تو وائل کے جو بھی معنی ہیں, ایک سزا کی والی بات ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہِم, للذین, صرف یہ ہے ان کے لیے, وائل ان لوگوں کے لیے. پھر یہ للذین کون ہے؟ یہ اس کا, اس میں موصول اس کا صلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہِم, اپنی طرف سے جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. چاہے کوئی بھی کتاب ہو, تورات ہو, انجیل ہو, جس میں انہوں نے اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کیا, اس کے پھر وہ جو حق ہے اس سے وہ بات ہٹ گئی اور لوگ اس کو فالو کرنے لگے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کو فالو کریں گے جو امی, جن کے پاس کتاب کا علم ہے, وہ ان کی باتوں کو فالو نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. کون سے لوگ ہیں؟ للذین یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہِم. یہ ویل کا اسم ہے, تو پھر یہ خبر ہوئی نا ساری, للذین یکتبون الکتاب. بالکل, یہ مبتدا ہے, یہ ساری اس کی خبر ہے کہ للذین یکتبون الکتاب, اور پھر یہ اس میں یکتبون الکتاب میں پھر یہ جو چیز لکھتے ہیں وہ اس کا مفعول ہے. یکتبون کا اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ جلدی, ہمیں کرسر بھی ہے, تھوڑا سا اپنے فون وغیرہ وہی میں کسر ختم ہے. یہ اس کا فاعل ہے. یکتبون, وہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ کتاب ہے. کیسے لکھتے ہیں؟ جار مجرور بِأَیْدِیہِم. اور یہ لکھنے کا, حالانکہ لکھتے ہیں بولے تو بھی کم بات ختم ہو گئی تھی, لیکن یہ جو ہے یہ زبان کا طریقہ ہوتا ہے کہ لکھائی ہمیشہ ہاتھ سے ہی ہوتی ہے, کوئی پیر سے نہیں ہوتی, سر سے نہیں ہوتی, آنکھوں سے نہیں ہوتی. تو یہ زبان کا طریقہ ہے, اور یہ اضافت کہلاتی ہے کہ بس ان کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. صرف کتاب نہیں لکھتے بلکہ پھر اب اس کے بعد کے دوسرے ٹکڑے میں اس کو منسوب کرتے ہیں. بِأَیْدِیہِم جو ہے مضاف الیہ بھی ہے نا؟ نہیں, بالکل نہیں ہے, اس سے متعلق ہے. بِأَیْدِیہِم یکتبون متعلق ہے, اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. ثم, پھر وہ کہتے ہیں, یقولون, قالا سے ہے, مظاہرے ہے, پلورل ہے. اب اس میں سما وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. دیکھیے اس کو, یہ اس کے اثر کے لیے عطف کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ اس کے منسوب کرتے ہیں. تو یہ عطف ہے. پہلے تو اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے, اس میں اضافے یا کمیاں کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہاں سے اصل مین بات ہے یقولون ھذا من عند اللہ. یقولون اللہ کی طرف سے ہے. کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ کیا ہے؟ ھذا کیا ہے؟ ھذا یکتب الکتاب. ہاں, جو انہوں نے لکھا,
جو انٹرپریٹ انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بس اللہ کا یہی حکم ہے. من عند اللہ، من کی وجہ سے اندی ہوا، عند اللہ پھر یہ اندی کی وجہ سے اللہ ہوا، عند اللہ. کہ پھر پہلے تو اس میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ علم والے ہیں، اپنے علم کے ساتھ اس میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ایسا کرنے سے کوئی اور مقصد نہیں ہے، بلکہ تیسرا ٹکڑا اس سے جا کے ملے گا. لَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. ہاں، وہ کرو اس کے معنی ہم جو ہے وہ بیچنے کے بیع و شرا کے نہیں لیں گے، بلکہ تاکہ وہ ایکسچینج کر سکیں اس کو. ثمنًا قلیلا، کچھ فائدہ یا کچھ اس سے. یہ کچھ فائدے میں بھی ہم اس سے پہلے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں. اگر کوئی ساری دنیا بھی اس کے معاوضے میں ان کو مل جائے تو وہ ثمنًا قلیلا ہے. تھوڑا معاوضہ میں نے کچھ بھی اگر ان کو مل جائے اگر کسی کے خواہش کے مطابق کسی بات کو انٹرپریٹ کر دیا تو پھر اس کے معاوضے میں اگر کچھ ملتا ہے تو وہ ثمنً قلیلا ہے. اور یہ جو بھی کام کریں، یہ اس کا لنک اس سے ہوا کہ اپنے طرف سے باتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو چونکہ وہ امی لوگ ہوتے ہیں، عالم ہو تو وہ اس کو نہیں مانے گا. امیوں کو کہتے ہیں یہی اللہ کا حکم ہے، اب امی اس کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں اور ان سے جو ہے کچھ معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں اپنی گزر بسر کے لیے، اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرنے کے لیے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا اس ٹکڑے میں ہے. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. پھر وہی فات پہ ویل ہے ان کے لیے بھی، لہم ان کے لیے، مما جو کچھ کتبت لکھا. یہ لہم جو ہے ان کے لیے کون ہے؟ یہ سارے یکتبون بھی کرتے ہیں، یقولون ھذا من عند اللہ بھی، اور اس کے لیے کچھ معاوضہ بھی لے لیتے ہیں. یہ سب کاموں کے لیے لہم استعمال آیا. یہ ایک ہی لوگ ہیں جو سب یہ کام کر رہے ہیں، کتابوں میں باتوں میں تبدیل بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ سے منسوب بھی کرتے ہیں اور اس کے صلے میں کوئی معاوضہ بھی لیتے ہیں. تو ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے بھی خرابی ہے، ان کے لیے بھی جہنم ہے. وجہ بھی بتا دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ کتبت لکھا انہوں نے یا کہا انہوں نے. کہا کیسے ہوا؟ کتابت کیا ہے؟ کتبہ جو ہے فعل ماضی ہے، تے تو مؤنث کی وجہ سے ہے، کتاب کی وجہ سے. کتبہ وہ لکھا. پھر وہی ایدیہم ہے، وہی اپنے ہاتھوں سے، یعنی جانتے بوجھتے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے لکھا، اور امیون اس کو فالو کرے تو پھر وہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوئے، اور ان کے گناہ کے برابر یہ جو تحریف کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی گناہ اتنا ہی ملے گا، ان کے لیے ویل آیا. سو بیکاز آف دس یہ تحریف. امیون کا تو قصور نہیں ہوا نا پھر. کس کا؟ امیون کا ہی قصور ہوا نا، کہ آپ اگر امی ہیں، کتاب نہیں جانتے ہیں، ہر ایک کو حکم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے اور خود سے ایک معیار بنائے جس میں آپ صحیح اور غلط کو جان سکیں. ورنہ اگر اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ مجھے نہیں معلوم کہیں گے تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جو بھی اللہ کا حکم ہے ہم کو نہیں معلوم نہیں کہہ سکتے، ان کے ٹرانس میں آ جاتے ہیں. قصور تو بالکل ہوا نا. چلیے اس کے بعد وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. وہاں پھر عطف ہے، وہی ویل کتنی وارننگ اللہ کی آ رہی ہے. یہ اپنے لکھنے کی وجہ سے ویل ہے، پھر اس کو اللہ سے منسوب کرنے کے لیے کرنے پہ ویل ہے، اس سے کمائی کرنے پہ ویل ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھائی کی اپنے ہاتھوں سے کتاب میں یا جو بھی کہا اس میں تحریف کی اس پہ ویل ہے، اور
जो उन्होंने यकसिबून कसबा से है, दोनों उसका माजी मुजारे मौजूद हैं, कसबा से है, यकसिबू और जो कसबा के मैंने वो कमाते कमाया जो कमाएंगे, जो भी वो कमाएंगे यकसिबून वो उसके जो ऊपर कमाया। भी उनकी कमाई पे भी वैल है। तो ये एक ग्रुप है जो आलिमों का ग्रुप है और ये अपने इल्म से जिंदगी में कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, आमदनी हासिल करना चाहते हैं, अपने पेटों को भरना चाहते हैं, चाहे वो खास तौर से यहाँ बात यहूदियों की हो रही है, लेकिन चाहे वो कोई मजहब का हो, अगर अल्लाह के हुक्म को सही जानता है लेकिन लोगों के कहने में आके कोई गलत फतवा दे देता है, तो ऐसे सारे लोग इसमें शरीक हो गए कि उन्होंने तारीफ की और फिर कहा कि यही अल्लाह का हुक्म है, उससे कुछ कमाई भी की। तो उस तहरीफ की वजह से और उस कमाई की वजह से उनके ऊपर जहन्नुम का अजाब होगा, whoever they may be। ये सारी चीजें इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है एक टुकड़े का दूसरे टुकड़े से क्या ताल्लुक है, और बात तो सिर्फ यहूदियों की हो रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, हमको भी अगला गिरा पिछला होशियार वाली बात है कि उन्होंने ऐसा किया। अगर हम में से भी कोई उम्मी है तो उसको अपना खुद कुछ नहीं तो कम से कम तर्जुमे से कुरान को पढ़ना चाहिए, कुरान का मुताला होना चाहिए, ऑथेंटिक बात उसके सामने होनी चाहिए, वरना जो है जो कुछ भी कोई कहेगा हम वैसा करने लगेंगे और उसी को असल दीन समझने लगेंगे, तो उसमें हम भी कसूरवार हैं, जो वो हमारी रहनुमाई कर रहा है वो भी कसूरवार है। हम यही कह सकते हैं कि अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना, अल्लाह सही रहनुमाई फरमाए, सही दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सर इससे क्वेश्चन ये है कि ये तो समझ में आ गया कि बिल्कुल उम्मीयून को बेवकूफ बनाते हैं वो लोग, तो आलिम जो, तो उनके लिए तो वैल है। लेकिन इसी से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन ये कि जैसे कोई अब जैसे कोई तरावी के लिए पढ़ाने के लिए आ रहा है, वो पैसे मांगते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए। नहीं ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज मत उठाइए अभी, ये सब बात की बातें कभी इसमें क्लास में नहीं, वो मांगते हैं वो थोड़ा सा अलग बात है, वो बिल्कुल अच्छी बात। इस क्लास जी 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 इट्स नॉट द प्लेस टू डिस्कस ऑल दिस। ओके इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट कौन है? आसिफ उठाए थे अव्वल का, फिर आसिफ का हाथ डूब गया, टूट गया। वालेकुम सलाम। चलो जो भी हाथ उठाएगा मैं उससे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। शाजिया का भी हाथ उठा हुआ है, आसिफ पहले उठाए। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कम ऑन। इसमें बिस्मिल्लाह। चलो बाबा वो करो, स्लैश लगाओ जल्दी जल्दी। बाबा कालू पे एक स्लैश करके फिर मादूदात तक नहीं चलने दो उसको, खालू पूरा मादूदात तक नहीं पूरा कर लो, ये वेरी गुड, यहाँ तक चलो। और उसके बाद कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहद, अहदन तक। दानिश इसको थोड़ा सा छोटा कर सकती है जरा से, ये हमारे पास से ये चला जा रहा है, खैर कोई बात तो किस चीज को छोटा करने की बात कर? नहीं आयत छुप जा रही है ना, फलन सर उसको मिनिमाइज कर दीजिए क्योंकि हमारे पास तो आयत पूरी आ रही है, आपके लिए विजिबिलिटी का इशू, तो उसको पार्टनर्स को फिलहाल मिनिमाइज कर दीजिए। अच्छा हाँ चलिए। और उसके बाद फलन से सर फलन युखलिफल्लाहु अहदहु, आखिरी स्लैश इसमें आखिरी अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। वेरी गुड। चलिए अब देखिए ये खालू है, अब ये जो है थोड़ा सा तदब्बर करेंगे तो आप सारी चीजें समझ में आएगी। दो बातों का जिक्र हो रहा था, एक उम्मीयून का जिक्र हुआ
امیون کے بعد علماء کا ذکر ہوا، جو لالچی علماء ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی باتوں کو توڑ مروڑ کے تحریف کر کے اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو بیچ دیتے ہیں اور اپنا ان کو گمراہ کر دیتے ہیں. ان میں کی ایک مثال اس آیت کے اندر ہے، اور یہ کہ ان کو یہ کہتے ہیں جو بھی یہودی بن گیا. چلیے اب یہاں سے وہ خالو، اب یہاں سے کیا ہے بولیے؟ لن تمسنا النار. ختم، یہ ان کا بیچنا ہے. اب لوگوں کو یہ یقین دلا دیتے ہیں، بولیے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی. مسا سے تمسا، کو چھوئے گی نار تم کو، تا تم کو. رے لن، یہ تم کو نہیں ہے، یہ کس کو چھوئے گی؟ آصف یہ کیا ہے؟ یا میرا کرسر کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ نہ ہم کو. ہاں ہم کو. پھر یہ تا جو ہے یہ تم کو کے لیے نہیں ہے، نار کے لیے ہے. یہ نار اس کا سبجیکٹ ہے، یہ تا جو ہے اس کے مؤنث کے لیے ہے. نہیں چھوئے گی ہم کو نار، لن تمسنا النار. یہ تا جو ہے یہ تم والا نہیں ہے. مسنا ہم کو نہیں چھوئے گی، یعنی ہم کون ہیں؟ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم یہود ہیں، اور ہمارا یہود ہونا ہی کافی ہے. اور اپنی کتابوں کا حوالہ دے کے امیون کو کہتے تھے کہ آگ ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بالکل. ہاں، لن جو ہے یہ مسنا ہم کو نہیں چھوئے گی نار. نار پہ پیش آنے سے یہ اس کا سبجیکٹ ہو گیا، یہ تا ڈراپ ہو گیا. نار ہم کو نہیں چھوئے گی. اب اس کے بعد اگر چھوئے گی بھی تھوڑا بہت غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ الا ایام معدودہ. یہ ایام معدودہ، معدودہ کے معنی کیا ہے؟ جیسے لمیٹڈ، ایک بالکل گنتی کے دن، چند دن. یعنی ان کے کئی ایسے وہ ہے کہ جس کا انٹرپریٹیشن انہوں نے کیا کہ 1000 سال میں اگر کوئی جیا تو ایک دن کی ان کی سزا ہوگی. اب وہ 1000 سال تو کوئی جیتا نہیں، اس ریشو سے جتنی بھی عمر رہی کچھ گھنٹہ بھر سزا ملے گی. اس قسم کی باتیں کہہ کے ہم سے کہتے تھے کہ یہودی ہو تو یہودی بن کے رہو، بس یہودی رہنا ہی کافی ہے. اور اللہ نے بس ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ نار یہودی کو نہیں چھوئے گی. اور پھر یہ کہ تم کو ہمارے آبا اور اجداد، ہمارے اولیاء یا ہمارے جو ہے بڑے بزرگ جتنے عبادت گزار ہیں وہ اسی لیے عبادت کرے ہیں کہ تم کو بچا لیں گے، اس لیے کہ تم دین یہود میں سے ہو یا یہودیت کرتے ہو. اس قسم کی باتوں سے ان کو وہ کر دیتے تھے کہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو نار نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے. اب اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سوال ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ان کا چینج تھا، یہ ان کا امیون کو ٹرانس میں لینا تھا. اب آدمی کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے پھر ہم کو کوئی عذاب ہونے والا نہیں ہے، تو پھر ساری چیزوں کی، حقوق اللہ کی کیا ضرورت ہے، حقوق العباد کی کیا ضرورت ہے؟ روز صبح میں کے 10 بار کلمہ پڑھ لو، بس سیدھا چلے. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کلمے کا کیا اثر ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی اے جج آن اٹ. لیکن بہرحال اپنے جو فرائض ہیں اس کی انجام دہی بھی نہایت ضروری ہے. باقی وہ کیا کرنے والے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں. اسی طرح سے ان کو یہ اطمینان دلا دیتے تھے کہ یہود کو آگ چھو بھی نہیں سکتی، اگر چھوئے گی بھی تو یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ عمر کے لحاظ سے ان کو تعویلات دیتے تھے. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اتخذتم من دون اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پوچھئے ان سے. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے.
لازم بات ہے. یہ جب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ یہودی ہو جاؤ گے تو نجات ہی نجات ہے. اب ان سے پوچھئے کیا پوچھنا ہے, کہنا نہیں ہے, پوچھئے. آخذہ سے بابا کہ تم نے کوئی پکڑنا لینے کے اس میں آ جائے گا کہ تم کیا لیا ہے, عہد. ہاں کس سے لیا ہے؟ اللہ, اللہ سے. بس کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اللہ کا کوئی حکم ہے تمہارے پاس کہ نہیں جو یہودی ہو گیا اس کو کوئی عذاب نہیں دوں گا, جو نصرانی ہو گیا اس کو کوئی عذاب نہیں دوں گا, جو مومن ہو گیا اللہ کلمہ پڑھ لیا اس کو کوئی عذاب نہیں دوں گا؟ ایسا کوئی بات اللہ نے لکھ کے دے دی ہے؟ نہیں, یہ تو تقویٰ ہے ہر ایک کا, ہر ایک کے اعمال ہیں, اس کی جانچ ہوگی, اس کے لحاظ سے اس کو ثواب یا عذاب ملے گا. تو یہ ایک بات آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے کہ یہودی ہو جائیں گے جو تو پھر ان کے اوپر کوئی آگ کا اثر ہونے والا نہیں ہے, ان کو کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے. کہ اگر یہ تم نے لیا ہے, یہ سب ایک کنیکشن ہے. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ کہ اللہ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے, اس لیے فَعَطْف ہو گیا. لَن يُخْلِفَ کے معنی کیا ہے؟ نہیں, وہ خلاف ہو جائے گا اس کے. اللہ نام سے ہرگز کے بھی معنی نکلیں گے, ہرگز وہ خلاف نہیں کرے گا. یخلف کے بعد اللہ ہے تو اللہ کا کیا مقام ہے یہاں پر جملے میں گرامیٹیکلی؟ فاعل ہے. ویری گڈ. کہ اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. عہدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ وعدے کے لیے. ویری گڈ. اس کے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا. اب وہ جب یہ اعلان کرتے ہیں, یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو کوئی عذاب نہیں ہوگا, تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ اللہ ہرگز اس کے خلاف, اللہ اپنے عہد سے خلاف نہیں کرتے. تو اللہ نے کہیں بھی کسی کتاب میں کسی دین میں یہ نہیں کہا کہ یہ دین خالی قبول کر لو تو پھر جو ہے تمہارے کو کوئی عذاب نہیں ہوگا, کوئی سزا نہیں ہوگی. ہر ایک جگہ یہی ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کے لحاظ سے, اس کے علاوہ اللہ کا رحم و کرم وہ اپنی جگہ ہے, اس کی نیت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں, اور اس کو کس کو معاف کرنا ہے کس کو سزا دینا ہے وہ سب ان کے رحم و کرم پہ ہے, لیکن اعمال کی بھی اہمیت ہے. چلیے پھر ان سے پھر آگے سوال کیا جا رہا ہے, ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم کہتے ہو اللہ کی نسبت سے جو تم نہیں جانتے. بس ہم تقولون علی اللہ, وہ بات جو تم نہیں جانتے, یا اللہ سے وابستہ جو کسی بات کی بات ہے اس کو جو ہے تم لوگوں کو کیوں بتاتے ہو. تو یہ کنیکشن چلا آ رہا ہے. کچھ اچھے علماء تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی پیشن گوئیاں تھیں اس کو پہچان کے ایمان لا رہے تھے. کچھ امیون تھے اور کچھ ایسے علماء بھی تھے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے چیزوں کو بدل کے لوگوں کو بہکاتے تھے. اور پھر جو ہے یہ ایک مثال اس کی دی گئی کہ اگر یہود ہو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں ہے. اس پہ سوال ہو رہا ہے کہ ایسا کوئی عہد ہے کتاب میں کہیں لکھ دیا اللہ نے کہ کوئی ایک مذہب کے اوپر مان لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو اس کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ پورے کنیکشن سمجھ میں آئے آپ کے؟ جی بابا الحمد. چلیے 80 ہو گیا, اس میں کوئی یعنی ڈاؤٹ؟ بن جانا. چلیے رضیہ. السلام علیکم سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا من ایک سوال میں پوچھ لوں؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب ضرور. آپ کہہ رہے ہیں تم یہودی ہو جاؤ, یہودی تو یہ ہیں آلریڈی, تو وہ کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ
عمل کریں یا یقین کریں، کیونکہ یہودی تو یہ آلریڈی ہیں. بڑا اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں یہ ہے کہ اف یو اگر تم نے یہودیت کو نہیں چھوڑا یا جو بھی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ تم یہودی باقی رہے تو پھر یہ تمہارے کے ساتھ یہ عمل ہوگا کہ تم کو آگ نہیں چھوئے گی. اس مذہب کو اگر چھوڑ دیا تم نے، یعنی وہ مومن ہو گئے یا نصارہ ہو گئے، تو ایسی صورت میں یہ اللہ کا وعدہ بھی چلا جائے گا. یہ ان کو یقین دلاتے تھے کہ یہودیت کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا. یہ یہود اور آنے والے مذہب کو نہیں قبول کرنا، بالکل نہیں قبول کرنا، تو ہی تم اس کے اوپر رہیں گے. اس میں ان کی بھی بقا تھی، ان کا پھر وہ اپنا بڑا پن بھی باقی رہے گا، وہ کہیں اور جائیں گے نہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے رہیں گے. یہ یہود تو جو ہوتے تھے یہ پھر کنورٹ ہو نہیں سکتے تھے، یہ پورے خاندانی ہوتے تھے. وہ سلسلہ یہودیوں کا ان کے پاس وہ کنورژن کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جیسے اسلام میں یا پھر نصرانیوں کے پاس ہے. تو بی اسٹک وتھ یور ریلیجن، ڈو ناٹ چینج یور ریلیجن. اسی وجہ سے وہ ان کی باتوں میں آ کے اسلام کی طرف یا نصرانیوں کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے. شکریہ شکریہ جی، تھینک یو. ویری گڈ. اچھے سوالات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. چلیے بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سر اس میں ایک تو بلا پہ سلیش کر لیں گے. نہیں اچھا کیوں نہیں؟ کر لیجیے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک سر. پھر سیئتوں پہ واحاطت بہ نہیں خطیئات، سیئتوں پہ نہیں بلکہ کسب سیئاتوں و احاطت بھی. یہ وا جو ہے یہ کنیکشن والا نہیں ہے بلکہ اس سے چلیے احاطت بھی تک ایک کریے. تو پھر سر خطیئاتہ تک ہونا چاہیے پھر تو. ہاں ویری گڈ. خطیئاتہ تک ایک ہونا چاہیے. اولئک اصحاب النار هم یہ فیہا. احاطت کے بعد کا نکال دیجیے جی دانش. چلیے فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. گڈ کمن. اب اس کا جو توڑ ہے، جو الگ بات ہے، وہ کیا ہے بلا سے. what does it mean؟ یہ کئی جگہ آیا ہے. کیوں نہیں یا بلکہ، ہاں کیوں نہیں، یا میرا خیال ہے یہاں پہ بلکہ شاید زیادہ ہوگا کہ وہی کیوں نہیں. جو کسبہ کمایا وہ سیئتوں برائی، تو سر کسبہ میں وہ کمایا فعل فاعل ہو گیا، سیئتوں اس کا مفعول ہو گیا. وَأَحَاطَتْ بِهِ اور احاطہ کیا اس کا، بہی اس کا. خطیئاتہ کیا اس کا احاطہ کیا، لائک گھیرے رکھا. کیا ہے یہ احاطت یعنی تا جو ہے اس کا یہ سیت کی وجہ سے آئے تھے. احاطہ سر یہ سیتن کی وجہ سے وہ ہے نا، مؤنث ہے نا، یہ ہے خطاؤں کی وجہ سے. اوکے سر جی سر. احاطت خطیئاتہ، خطیئات جو ہیں وہ اس کو گھیرتے گئے. ابھی اس کو کیسے سمجھاؤ گے شازیہ؟ تمہاری قابلیت کو ظاہر کرو. کیا میں نے کیا نکل رہا ہے مطلب؟ من کا سبب پہلے ہے کون؟ من کا سبب وہ جو جنہوں نے برائی کمائی ہے. کون ہے؟ جو کہہ رہے تھے اوپر کے، جو اب یہ اوپر کے نیچے کے دائیں کے بازو کے کہیں کے بھی یہودی نصارہ کوئی بھی نہیں. anyone including ourselves. یس سر. یہ خود یہ ہے اس آیت کی خوبی کہ اب جو بھی کسبہ سیئات، یہ بڑی پیاری ایک ٹکڑا ہے. چلیے جو بھی برائی کمایا، یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی. اللہ محفوظ رکھے. دن بھر میں کتنی برائیاں میرے سے ہو جاتی ہے. میں تو گیا ہاتھوں ہاتھ.
سر توبہ کا راستہ کھلا ہے نا پھر نہیں ابھی آگے توبہ کی بات نہیں ہے، وہ تو پھر لے کے گیا پھر اوپر، جیسے کہتے ہیں نیکی کماؤ پھر اس کو لے کے جانا ہے ساتھ، اسی طرح اگر گناہ کما لیا سر وہ بحث میں نہیں جائیں گے، بہت لمبی ہو جاتی ہے، آیت میں جو ہے اس کے لحاظ سے چلیں گے. ٹھیک ہے سر. تو پھر سیئات ہو گیا، برائی کمائی اس نے اور گھیرے رکھا اس کو. اب احاطت خطیہ تو اس کی برائیاں اس کو احاطہ کرتی جاتی ہیں، احاطہ کرتی جاتی ہیں، وہ دھوتا ہی نہیں ہے، صفائی نہیں کرتا ہے، میل کچیل نکالتا ہی نہیں ہے. 8 دن 15 دن مہینہ سال بھر نہیں نہایا تو کیا حالت ہوں گی، کپڑے بھی نہیں دھویا تو کیا حالت ہوں گی، طوفان بدبو سے کوئی اس کے قریب نہیں آئے گا. یہ وہ کیفیت ہے کہ اس نے برائی کی اور اس کی صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا، اپنے توبہ نہیں کیا، وہ سب پس پردہ ہے، وہ برائیوں میں گرتا گیا. احاطت بھی خطیاتہ، یہ اس کے خطیات، اس کی خطائیں اس کو گھیرتی گئیں. وہ استغفار بھی نہیں کیا، وہ توبہ بھی نہیں کیا، برائی پہ برائیاں کرتا رہا. حالانکہ اگر یہاں روک گئے تو سب مارے گئے، میں بھی گیا، آپ بھی گئے، جو بھی جتنے لوگ ہیں سب کا سب سیئات، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میرے سے آج تک کوئی برائی نہیں. یہ سب آ گئی. وہ تمام کے بعد من کسب سیئاتن، جس نے بھی برائی کی اور اینڈ دیٹ کنٹینیوس احاطت بھی، وہ اس کو گھیرتی گئی. وہ کیا چیز ہے؟ خطیات، اس کے خطائیں اس کو گھیرتی گئیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلسل ایک جمعہ اگر کوئی مس کر دیتا ہے یا نماز مس کر دیتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اور وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ دھل جاتا ہے. اگر نہیں اسی کو کنٹینیو کرتا ہے، نمازیں چھوڑتا جاتا ہے، جمعہ چھوڑتا جاتا ہے، نیکیاں چھوڑتا جاتا ہے، تو پھر وہ دل وہ سیاہ نشان پھیلتے پھیلتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اچھائی اور برائی کا کوئی فرق اس کے اندر باقی نہیں رہتا. یہ بیوٹی ہے اس ٹکڑے کی کہ ہو ایور، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جس نے برائی کی اور اس کی برائی اس کو گھیرتے چلی گئی، اس نے توبہ اور استغفار نہیں کیا، صحیح راستے کی تلاش نہیں کی، اس کا انجام بتا رہے ہیں. کیا ہے سر؟ پہلے یہ خطیات تو میں کوسچن گرامر کا تھا. خطیات تو جو ہے سر یہ پلورل کا تو ہے پھر پیش؟ احاطت خطیاتو، احاطت خطیاتو ہے نا. سر پیش جو ہے اس میں جو یہ اس کا کیا ہو گیا؟ پلورل کا ہے والا یہ اس کا فائل ہو گیا. خطیات احاطت. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. وہ اس کے اوکے ٹھیک ہے. اس کے غلطیاں، خطا یا اس کی غلطیاں اس کو گھیرتی چلی گئی. ٹھیک ہے سر. چلیے فاولئک اصحاب النار، تو بس یہی لوگ ہیں اصحاب النار. اصحاب یعنی والے، نار والے یا نار کے ساتھی، جہنم والے کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں رشتہ بھی آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح سے. اصحاب النار تو سر یہ مضاف الیہ ہے. بس یہی وہ لوگ ہیں جن، ورنہ کوئی برائی کرے تو وہ اصحاب النار نہیں ہو جاتا. برائی کر پہ اس کو زام کرے، اس کو کنٹینیو کرے، اس میں گھرتا جائے تو اسی کے لیے جہنم ہے. یہاں پر کوئی یہودی کا ذکر نہیں ہے، کوئی نصرانی کا ذکر نہیں ہے، کوئی مومن کا ذکر نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے. whoever he or she may be کسب السیئات، جس نے ایک بار غلطی کی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں غلطی کی. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی ہوگی، واللہ عالم. بہرحال جو بھی غلطی کرے گا لیکن کنٹینیو کرے گا، اس غلطی میں گھستا چلے جائے گا، اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا. ایک غلطی کرو اس کے بدلے میں ایک نیکی کرو تو وہ غلطی بھی مٹ جائے گی، اور اس کی بجائے اس کے جگہ پہ 10 نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا. لیکن جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے کون سا ٹھکانہ ہے؟ وہی لوگ جہنم والے ہیں. اور پھر یہاں پر کہہ دیا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویری گڈ. یہ اس کا حال ہو گیا.
یہ اس کا حل ہو گیا کہ بس یہ کس پورے اس کے اوپر جو ہے نچوڑ ہو گیا کہ وہ بھی علماء ہیں، وہ بھی علماء ہیں، وہ امیون ہیں، ٹھیک ہے. اور اف یو لائک اٹ ول ٹیک، بالکل آخری آیت ہے، بہت چھوٹی سی ہے اور اس کا پورے کا نچوڑ ہے. اس کا جو ابھی ہم 82 پڑھے تھے اس کا اپوزٹ ہے. کوئی اور ہے جلدی سے سیکنڈ ون؟ اینی ون who can do it very quickly؟ نہیں دوسرا کوئی اور. چلیے ویری گڈ ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. ویری گڈ. چلیے کہاں تک؟ جی سر اس کا جو صالحات سر. ویری گڈ. صالحات تک اولئک اصحاب الجنہ بس ختم. آخری فیہا خالدون. اب بالکل آسان آیت ہے، آپ 1 سیکنڈ میں کر دیں گے. اس کی اپوزٹ ہے جو آپ 81 میں پڑھ کے آئے ہیں. جی سر وہ حرف عطف الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے الصالحات. اب یہ لازم و ملزوم ہے یہاں پر خالی ایمان لانے سے. جیسا وہ کہہ رہے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ جنت میں جائیں گے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ جنت میں جائیں گے. ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے ہیں. پچھلی آیت میں جو برائیاں کمایا اور اس کے اوپر باقی رہا تو اس کو جہنم نصیب کریں گے. لیکن ایمان لانے کے بعد یہ جزء لازم ہے عمیل الصالحات. اگر یہ کہیں غلطی بھی ہوتی ہے تو پھر توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں موت کے فرشتے کو دیکھنے تک. یہ عمیل الصالحات اس کی شرط ہے، چاہے وہ یہود رہے ہوں، چاہے وہ نصارہ رہے ہوں، چاہے وہ مومن رہے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس زمانے میں حضور کی بعثت سے پہلے نصرانی بھی ایمان لائے، عمل صالح کیے، وہ جو ہے وہ اصحاب الجنہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام انبیاء پہ جو ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے، صرف ایمان کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمل الصالحات اس دین کے تقاضوں کو بھی پورا کیا. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب الجنہ. اولئک وہی ہیں اصحاب الجنہ، جنت والے یا جنت. یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا. اب یہ لوگ اصل میں جنت کے مستحق ہیں. خالی ایمان لانے سے کوئی نہیں جائے گا. اب وہ پھر اللہ کی مرضی، ان کے رحم و کرم سے کون جائے گا، کیسا ہوگا. اور پھر وہ بھی اس میں ہم فیہا، وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. منڈے کی کلاس کے ٹائمنگ آپ کو سنڈے ہم یہاں سے انشاءاللہ میسج کر دیں گے. وہ مغرب کے بعد کیا ٹائم ہوگا، اگر مسجد جانے والے حضرات ہیں تو 10-15 منٹ کر رکھ کے عشاء سے 15 منٹ پہلے کلاس. ڈیلس میں 9 بجے ہے عشاء. 9 بجے ہے اور مغرب جو ہے وہ ہے، تو ہم 7:45 to 8:45 کلاس کر لیتے ہیں. ادھر 10-15 منٹ مل جاتے ہیں، نماز کو بھی چلے جا سکتے ہیں. جی آپ معلوم کرنے کے لیے بول رہے تھے نا. ہاں ٹھیک ہے. سب کو میں سمجھتا ہوں سہولت ہو جائے گی اس میں. 7:45 to 8:45 وہی شام کے بعد تو بہت دیر ہو جائے گی. جی ہمیں 7:45 to 8:45 پرفیکٹ نظر آ رہا. ابھی دوسرے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بابا 7:30 پہ تو مغرب ختم ہوگی میرا خیال، پھر سنتیں پڑھنی ہوتی. ہاں تو 7:30 45 تک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور ادھر ایک 15 منٹ پہلے لوگ مسجد پہنچ جائیں گے نا انشاءاللہ. چلو دیکھتے ہیں ابھی منڈے کیسے کس کو ملا ہے، جگہ نہیں ملی. چلیے اللہ قبول کرے ہمارے اس کام کو. آج ہم